وزیر مملکت داخلہ شہریار آفریدی اسلام آباد پولیس لائنز میں شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ پھر خاص کر وہ شہداء کے جتنے ورثاء، آپ سب کو اور along with میڈیا سب کو السلام علیکم۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جن کو میں بیس بنا کے آپ سے کوئی بھی ایسی بات کر سکوں، لیکن کیونکہ یہ اللہ رب العزت جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، اللہ نے اس دنیا میں آزمانا بھی ہے، امتحانات بھی ہیں، اور وہ لوگ جو آزمائش میں صبر کرتے ہیں اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ ان کو نوازے گا۔ اللہ نے 41 جوانوں کو چنا اسلام آباد پولیس، اور شہادت کا رتبہ اس کے لیے لوگ پوری عمر دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو انعامات شہداء کے لیے رکھے ہیں، وہ جب آپ شریعت محمدی کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو رتبہ شہید کے لیے رکھا ہے شاید اس کا کوئی ثانی ہو۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پیچھے ورثاء جس آزمائش، اضطراب اور جس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناؤں گا، اور پھر میں ابھی پچھلے دنوں ایک پاکستان کی ایک ماں سے میری ملاقات ہوئی، اور میں چاہوں گا کہ پوری قوم کے آگے اس ماں کی وہ جو ایک ایسی کہانی ہے جس پر اس قوم کو ناز و فخر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ ماں بلوچستان کی ہے، اور اس ماں کا پہلا بیٹا شہید ہوتا ہے تو وہ دوسرے بیٹے کو بھرتی کرواتی ہے۔ دوسرا بیٹا شہید ہوتا ہے تو تیسرے بیٹے کو باقاعدہ جیسے کسی کی شادی ہو ہار پہنا کے بیچتی ہے، اور کہتی ہے کہ اوپر جا کے یہ بتاؤ کہ اگر میرے 10 سپوت ہوتے تو 10 کے 10 اس دھرتی ماں پہ قربان ہو جاتے۔ سلام ایسی ماں کو۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان، ان کے فوجی اور ان کی مائیں ہندوستان کے فوج سے سوال پوچھ رہی ہیں، حکومت ہندوستان سے، کہ میرے بیٹے کو کیوں شہید کیا؟ اور پاکستان کی ماں فخر سے کہتی ہے کہ میں شہید کی ماں ہوں، اور اگر میری جتنی اولاد ہو وہ بھی اس ملک پہ قربان۔ تو یہ وہ قوم ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ شہداء کے والدین کو، ان کے ورثاء کو، پوری پاکستانی قوم کی طرف سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور نوازے، اللہ کی ہر مشکل آسان کرے۔ میں خود باہر تھا، جرمنی میں تھا، ایک عجیب الگ قسم کی زندگی تھی۔ پیچھے سے آواز آئی کہ آپ کا بھائی شہید کر دیا، اور 3 خاندان سے جب جنازے نکلے، ابھی میں چھوٹے بچوں سے انٹریکٹ کر رہا تھا۔ میرے اپنے گھر میں 3 بچے ہیں۔ آئی جی صاحب، جب میں اپنی فیملی کے ساتھ گھر جاتا ہوں اور میرے ساتھ میری بیوی اور میرے بچے ہوتے ہیں، تو میرے وہ جو میرے بھتیجیاں اور بھتیجے ہیں 100 میٹر سپرنٹ لگا کے میری طرف دوڑتے آتے ہیں، لیکن 5 سے 7 فٹ دور کھڑے ہو کے مجھے دیکھتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں
وہ جو آنسو ہیں وہ میں آپ کو احساسات بتا نہیں سکتا، لیکن جب میں اکیلے جاؤں آئی جی صاحب اور میرے ساتھ میرے بیوی اور بچے نہ ہوں، تو وہی بچے جب 100 میٹر سپرنٹ لگاتے ہیں تو مجھ سے چپک جاتے ہیں۔ پھر میں نے کچھ علماء کرام سے پوچھا کہ میں بہت آزمائش میں ہوں، ڈرتا ہوں، کروں کیا؟ انہوں نے مجھے آئی جی صاحب کہا کہ جب تم گھر جاؤ کبھی بھی فروٹ، کبھی بھی اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے ایسی چیز نہ لے کے جانا جس سے ان بچوں کی دل آزاری ہو۔ آپ جس آزمائش سے گزر رہے ہیں، آپ کی اولاد جس آزمائش سے گزر رہی ہے، ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ میرے اسلام آباد کی پولیس سے میرے پہلے دن کمٹمنٹ تھی، پولیس میری عزت ہے، پولیس میری پہچان ہے، پولیس میری بنیاد ہے، پولیس کے ورثاء، پولیس کے بچے میری اولاد اور میری عزت ہیں۔ یہ آپ سے وعدہ ہے کہ اسلام آباد کو ماڈل پولیس ہم نے کسی اور صوبے سے کمپیٹ نہیں کرنا، ہم نے آپ کو ایسی عزت دینی ہے کہ آپ خود مانے کہ واقعی اسلام آباد کی پولیس کی عزت یہ حکومت کرتی ہے۔ یہ پہلی کمٹمنٹ آپ سے ہے۔ یہ صرف زبانی الفاظ سے نہیں، آج بھی میٹنگ میں آنریبل پرائم منسٹر صاحب، آئی جی صاحب، اسلام آباد کے تمام کی سٹیک ہولڈرز تھے۔ کچھ دنوں میں دوبارہ ہم مل رہے ہیں، جو ضروریات ہیں اس کو ہم پورا کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ اور التجا یہ ہے آئی جی صاحب، ایک میکینزم ہونا چاہیے۔ یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے جو اسلام آباد پولیس پہ ہم الزام تو بہت جلدی لگاتے ہیں، ان کو نہ پروموٹ کرتے ہیں، نہ ان پر انویسٹ کرتے ہیں، نہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، نہ ان کو عزت دیتے ہیں، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ججمنٹل اپروچ اپنا کے سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ آئی جی صاحب، دو میکنزم آپ سے آلریڈی، ایک تو وہ پولیس سیکٹر جس پہ آپ انشاءاللہ کام شروع کر چکے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ میں پولیس ریفارمز کے لیے، کے بھی پولیس کے لیے آن دا بیہاف آف دا پرائم منسٹر، پچھلی حکومت جو صوبائی حکومت تھی، میں نے بریجنگ رول پلے کیا تھا، وہ آپ کے ساتھ جو تمام چیزیں، تو آپ کا پہلا ہی سوال یہ تھا کہ کیا آپ پولیس میں تو نہیں رہے۔ دو انٹریکشن آئی جی صاحب، ہوتا یہ کہ پولیس کے اندر ایک تو وہ سپاہی، اس کو ایکسس نہیں ہوتا اپنے کنسرنڈ آفیسر کے پاس پہنچنے میں، اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ بیچارہ ایکسس ہی نہیں ہے، اس کو اپروچ ہی نہیں ہے، نہ ایس او پیز ہیں کہ وہ آگے جا کے سینئر آفیشل سے ملے۔ ایک تو یہ میکینزم آئی جی صاحب آپ انٹروڈیوس کرائیں کہ 24/7 اس کو ایکسس ہو، کیونکہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے اون کرنے والا کوئی ہے، اور اون کریں گے ہم انشاءاللہ ان کو۔ نمبر 2، آپ اور میرے لیول پر مائی ڈور آر آلویز اوپن، آپ کی ٹیم کو، شہیدوں کی فیملی کے حوالے سے جو پرابلم ہو، آپ کو میری ریکویسٹ التجا ہے کہ میرا دفتر، میری منسٹری ہمیشہ اویلیبل ہے، چاہے وہ بچوں کے ایڈمیشن کے حوالے سے ہو، چاہے میری کسی بیٹی کی کوئی فیوچر کے حوالے سے ہو، چاہے میری بچیوں کی جہیز کے حوالے سے ہو۔ اللہ نہ کرے میں نے الفاظ استعمال کیے، لیکن بہت ساری بچیوں کے مجھے ایس ایم ایس آتے ہیں کہ ہمارے باپ تو شہید ہو گیا سو ہو گیا، اپنوں نے بھی منہ پھیر لیا ہے۔ اور جو رہی صحیح چیز تھی، جیسے ابھی میری بیٹی یہاں کی کہہ رہی تھی کہ میرا نام کچھ اور تھا لیکن حالات نے میرا سب کچھ بدل دیا، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست ان کو اون کرے گی۔ میری جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ کی عظمت کو سلام ہے، آپ کی جرأت کو سلام ہے، آپ کی تربیت کو سلام ہے۔ آپ کے لیے یہ بھائی، یہ بیٹا اور میرا جو آنریبل پرائم منسٹر ہے، کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے۔ آپ کو عزت ملے گی اور انشاءاللہ ایسے ملے گی کہ آپ خود اس کا احساس کریں گے۔ میں نے روایتی باتیں جو کری تھی وہ میں نے کرنی نہیں ہے، جو عموماً بیچ دی جاتی ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ منسٹری کا کام ہے
اسلام آباد پولیس کو ویل ایکوپڈ کرنا، ماڈل پولیس بنانا، ان کو عزت دینا، ان پر انویسٹ کرنا، ان کو ٹیکنالوجی پرووائڈ کرنا، تمام اسکول آف دی آرٹ فیسلٹیز یہاں پہ ڈی آر سی کا کانسیپٹ، پھر اس کے علاوہ اسکولز چاہے وہ انٹیلیجنٹ اسکولز ہوں، ٹیکنیکل اسکولز ہوں، آل سارٹ آف، تاکہ میری پولیس کسی پر ڈپینڈنٹ نہ ہو. اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ مجھے پنجاب سے پولیس بلانی پڑے. میں کسی اور پہ ریلائی نہیں کروں گا. مجھے یہ نہ ہو کہ جی میں رینجرز پہ ریلائی کروں. میری پولیس کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ایسی ہونی چاہیے، ایسے ویل ایکوپڈ پولیس ہونی چاہیے کہ جو پورے پاکستان کے لیے اگزامپل بنے. اینڈ وی کین ڈو دیٹ. اف یو کین ٹرن دا ٹیبل اپ سائڈ ڈاؤن ان کے پی، وی کین ڈو ونڈرز ہیئر ان اسلام آباد. اینڈ انڈر یور گائیڈ لیڈرشپ آئی strongly and firmly believe you have got the due ingredients and you will deliver along with your team inshallah. آخر میں قوم بڑی اضطراب سے گزر رہی ہے. قوم کے سپوت چاہے سیاچن ہے، چاہے وہ بارڈر ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ کراچی ہے، چاہے وہ رینجرز کی شکل میں ہے، چاہے وہ پولیس کی شکل میں ہے، چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی شکل میں ہے، جو بھی کی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس ملک کے لیے لازوال قربانیاں دے رہے ہیں. اور یہ آپ سے وعدہ ہے اس نئے پاکستان میں کہ ہم نے آپ کے مفادات، آپ کی ترجیحات، آپ کی ضروریات اور آپ کے مستقبل پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. آئی جی صاحب کی پہلی انٹریکشن آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے ہوئی. ہی واز کنویڈ ان ویری سمپل ورڈز. میسج ان کو دیا گیا کہ اسلام آباد پولیس سے جتنے کی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسلام آباد پولیس میں ایک سٹیپ اور آگے جاؤں گا، جہاں پہ اکوموڈیشن میری پولیس ٹارچ سے صبح آپ جب جائیں 6 بجے 7 بجے، چاہے آپ موٹر وے یا جی ٹی روڈ یا جس طرف بھی اسلام آباد سے نکلیں، میرا اسلام آباد کو پولیس کا کانسٹیبل بیچارہ 3 گھنٹے پہلے کھڑا ہوتا ہے، لفٹیں لیتا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری ذہن میں ہیں. ان کے چاہے وہ اکوموڈیشن کے حوالے سے ہیں، چاہے ان کے پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے ہیں، چاہے ان کی اوور آل ڈسپیرٹیز جو ہیں، جو ابھی آپ نے بات کی کہ شہید کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، یہ تمام، اور پھر یہ پیکیجز کے حوالے سے، تو انشاءاللہ باذن اللہ ان قریب پرائم منسٹر صاحب ایک اسپیشل پیکیج اناؤنس کریں گے. آلریڈی آئی جی صاحب سے آج بات بھی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، اور پرائم منسٹر صاحب نے ان کو اسپیشلی ایک پریزنٹیشن دینی ہے جس میں تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی. آخر میں ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے محبوب خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں. بہت بڑے انعامات ہیں. یہ 50 55 60 سال کی زندگی آن پلک پکتے گزر جاتی ہے. اصل دنیا اور اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، اور شہیدوں کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے آپ کو ضرور امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا، لیکن انشاءاللہ باذن اللہ ہم مل کر ان آزمائش اور امتحانوں کا مقابلہ کریں گے. ایک عظیم قوم بنیں گے، اس خطے میں امن کے ذریعہ بنیں گے. ہم اس ملک کی ریاستی تمام باؤنڈریز، اس ملک کے اندر جو بھی لا انفورسنگ ایجنسیز اور جو اسی نیشنل سیکیورٹی ہے، اس کو اتنا محفوظ بنائیں گے کہ میری زمین کے استعمال نہ کر سکے، کوئی مجھ پر اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ نہ کر سکے. انشاءاللہ باذن اللہ ہمیں پاکستانیوں کی عزت بنانی ہے، پاکستانیوں پر انویسٹ کرنا ہے، پاکستان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا. پاکستان کے وہ تمام لوگ جو پاکستان کے باسی ہیں ان کی عزت محفوظ کرنی ہے، چاہے وہ مندر سے ان کا تعلق ہو، چاہے گرجے سے ان کا تعلق ہو، چاہے وہ گردوارے سے ان کا تعلق ہو، چاہے کسی مدرسے سے ان کا تعلق ہو، چاہے وہ امام بارگاہ سے ان کا تعلق ہو، کسی مسجد سے تعلق ہو، کسی سوچ، کسی فکر. انشاءاللہ ریاست ان کے تمام تر، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے جان و مال کا تحفظ، اور یہ ریاست اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی. اور شہیدوں کو ایک دفعہ پھر سلام. آپ کو اللہ اور نوازے، اور اللہ آپ سے بھی التجا ہے شہیدوں کی کہ ورثہ ان کی اولادوں کی دعائیں عرش معلیٰ تک جاتی ہیں، ان ماؤں کی دعائیں آپ سے التجائی ہے کہ اس ریاست، اس ملک کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ یہ ایک ایسی عظیم قوم بننے جا رہا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ جب اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچاتا ہے تو اللہ وہی ہے، اللہ نہیں بدلا. ہمارے اعمال کچھ خراب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان ایک ایسی قوم بننے جا رہا ہے.
جس پر روز محشر کے دن خاتم النبیین بھی فخر کریں گے انشاءاللہ. اسلام آباد پولیس زندہ باد. شہداء اسلام آباد پولیس زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. تھینک یو سو مچ.